کہ اس وقت جو ٹارگٹ تھا اسرائیل کا سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی وہ تھے. تو یہ بتائیے گا آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے, کیا وہ ایران میں ہی تھے یا وہ پھر ایران سے کہیں اور جا چکے ہیں, ان کو کسی سیف ہاؤس میں ہیں, یا یہ کیا اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں اس پہ, کیونکہ بیسیکلی اسرائیل کے تو ٹارگٹ وہی تھے, ان کے گھر پہ ان کا جو آفس تھا وہاں پر حملہ کیا گیا, لیکن خبر تھی کہ وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے. تو وہ ایران سے کیا وہاں پہ نہیں, ایران سے چلے گئے؟ یعنی آپ کو یہ کہنا چاہیے ون آف دا ٹارگیٹ, چونکہ ان لوگوں کے بہت سارے ٹارگیٹس ہیں, مختلف شہروں کے اندر انہوں نے اٹیک کیا. جس طرح سے نیوز بھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ 30 شہروں کے اندر وہ اٹیک کریں, اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ ون آف دا ٹارگیٹس مثال وہاں کی جو سپریم لیڈرشپ ہے وہ وہاں پر ہے. یہاں پر یہ میں بات آپ کو کہہ دوں کہ آپ اس چیز کا جو کہہ لیجیے کہ جو جواب ہے وہ ان کے عقیدے سے لیا جا سکتا ہے. یعنی ان کا عقیدہ ایسا ہے کہ جہاں پر وہ میدان جنگ کو چھوڑ کر فرار نہیں کر سکتے. مطلب کہ پھر آپ آپ کی بات کا یہی مطلب ہے کہ وہ ایران میں ہی ہیں آیت اللہ خامنائی. یقیناً, لیکن ہاں ایک سیف مقام پر ہوں گے, کسی ایک ایسی جگہ پہ ہوں گے کہ جہاں پر دشمن کی ان تمام جو چالیں ہیں یا پھر جو وہاں پر یہ ساری بمباری وغیرہ اس سے محفوظ رہ سکیں. تو بہرحال یہ تو ان کے عقیدے کے اوپر ہے کہ کس طرح سے ممکن ہے کہ ایک شخص ایسا ہو کہ جو خداوند عالم کے اوپر بھروسہ کرتا ہو, اور اتنے تھریٹ کے باوجود وہاں پر جب ایک قرآن کی محفل انہی کی آفس میں رکھی جاتی ہے, تو جہاں پر امریکہ یہ کہہ رہا ہو کہ میں صرف اس چیز کا انتظار کر رہا ہوں کہ مجھے ان کی لوکیشن پتہ چل جائے, جیسی لوکیشن پتہ چل جائے گی ہم لوگ گائیڈڈ میزائل وہاں پر ماریں گے اور ان کو شہید کر دیں گے, اور وہ اتنے اطمینان کے ساتھ ہوں کہ جہاں پر قرآن کی محفل ہے اور وہاں پر بیٹھ کے سب سے قرآن سن رہے ہیں, قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, اور وہ قرآن کی تلاوت بھی لائیو ہو رہی ہے. ایسا نہیں کیا گیا کہ کہیں پر ریکارڈ کر لیا گیا اور آج سے 2-3 سال پہلے کی ریکارڈنگ کو چلا دیا گیا. اور یہ سارا عقیدہ ایسا کہتا ہے, خداوند عالم کے اوپر بھروسہ, خدا کی وحدانیت کے اوپر یقین, اہل بیت کا توسل, رسول خدا کی رسالت, اور ان کے لیے اس کائنات کے اندر خداوند عالم کی اس پیغام کو نشر کرنا, اور باقاعدہ پروردگار کی اس وحدانیت کو نشر کرنے کا جو عقیدہ رکھتا ہے اور اس کے اوپر بھروسہ رکھتا ہے, اس کو یہ جان لینا چاہیے ہے کہ یہ سپریم لیڈر, یہ رہبر کہیں پر بھی میدان جنگ سے فرار کر کے نہیں جائے گا. یہ ان کو اگر جانا ہوتا تو بہت پہلے چلے گئے ہوتے. اچھا پروفیسر صاحب, لاسٹ پہ یہ بتائیے گا, ابھی کیا اس وقت آپ کی فیملی سے تو آپ کی بات نہیں ہو رہی, لیکن اب آپ نے اگر واپس جانا لازمی بات ہے, آپ کچھ عرصے کے لیے یہاں پر لاہور میں آئے تھے, تو واپسی کا کیا کچھ پتہ چل سکا آپ کیسے جائیں گے, یا کوئی رابطہ تو آپ کا, آپ نے کہا کہ دوست کے ذریعے ہوا ہے, تو یہ اب کسی سے رابطہ ہو سکے مطلب کہ جانے کے حوالے سے آپ کی واپسی کا, اس پہ بتائیے گا کیا کہیں گے آپ؟ بہرحال ابھی ایئر اسپیس تو وہاں کی بند ہے, یعنی وہ جتنے بھی فلائٹس وغیرہ تھیں وہ سارا شیڈیول کینسل ہو گیا ہے. نہ صرف ایران کی بلکہ عراق کی بھی ایئر اسپیس ابھی اس وقت بند ہے. تو اس وقت ایران کا جو فضائی راستہ ہے وہ تو بند ہے, یعنی وہاں پر نہیں جایا جا سکتا. چونکہ ہمارے پاس بہت ساری فلائٹس تھیں ایران سے, تہران سے بھی تھیں, مشہد سے بھی تھیں, کراچی کے لیے, لاہور کے لیے, اسلام آباد کے لیے, تو وہ بہرحال ابھی جو ان لوگوں کا اسکیجول آ رہا ہے وہ تو فلائٹس کینسل ہو چکی ہوئی ہیں. جہاں تک بائی روڈ کا راستہ ہے ہمارے پاس تفتان یا ریمدان مختلف, اور جو بلوچستان کے ساتھ ایران کا بارڈر لگتا ہے, جو اس طرف سیستان بلوچستان کے ساتھ لگتا ہے, وہ بلوچستان کے ان تمام بارڈرز کو بھی کافی دیر پہلے بند کر دیا گیا تھا, یعنی ان کی آمد و رفت وہاں سے بھی بند کر دی گئی تھی. لیکن بہرحال جس طرح سے پہلے, اول تو خداوند عالم کے اوپر بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ یہ مارکہ حق اور باطل ہے. تو یہ حق اور باطل کا مارکہ جس طرح سے ہمیشہ سے رہا ہے اس وقت بھی ہے. ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم لوگ حق کی سائیڈ پہ رہیں.